اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں کو زین وائس چینل کی جانب سے السلام علیکم۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح آپ کو خیر و عافیت سے رکھے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بادشاہ کے 3 بیٹے تھے۔ تینوں ہی بہت نیک اور سلیقہ مند تھے، لیکن چھوٹا بیٹا باقی دونوں بیٹوں سے زیادہ عقل مند اور ذہین تھا۔ وہ اپنی ذہانت سے بہت سے اچھے فیصلے کر دیا کرتا تھا، جس سے بادشاہ کے ساتھ ساتھ تمام درباری بھی داد دیے بغیر نہیں رہتے تھے۔ بادشاہ اب بوڑھا ہوتا جا رہا تھا۔ وہ جلد از جلد اپنی سلطنت اپنے بیٹوں کے ہاتھوں میں دینا چاہتا تھا، تاکہ وہ اپنی باقی زندگی ذکر الہی میں گزار دے۔ اصولتاً تو اس کے بڑے بیٹے نے ہی بادشاہ بننا تھا، لیکن بادشاہ چاہتا تھا کہ باقی 2 بیٹوں کے ساتھ بھی کوئی ظلم نہ ہو۔ وہ یہ سوچ کر پریشان ہو جاتا تھا کہ باقی 2 بیٹوں کے ساتھ وہ کس طرح انصاف کرے۔ آخر وزیر نے پوچھا کہ آپ کو کیا غم ہے؟ بادشاہ سلامت، آپ پریشان کیوں رہتے ہیں؟ وزیر کے پوچھنے پر بادشاہ نے بتایا کہ وہ اب اپنے بیٹوں کو بادشاہ بنانا چاہتا ہے۔ اصولتاً تو بڑے بیٹے نے ہی بادشاہ بننا ہے، لیکن میں یہ سوچ کر پریشان ہو جاتا ہوں کہ باقی دونوں بیٹے کہیں گے کہ ابا جان ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ پریشان نہ ہوں۔ میرے خیال میں تینوں شہزادوں کو کسی آزمائش سے گزاریں۔ اس آزمائش میں جو کامیاب ہوگا وہی بادشاہ ہوگا۔ بادشاہ یہ سن کر بہت خوش ہوا، لیکن اس نے کہا، وہ آزمائش کیا ہوگی؟ وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت، مجھے آپ کل تک کی اجازت دیں، میں وہ ترکیب سوچ لوں گا اور آپ کو صبح آ کر بتا دوں گا۔ وزیر ساری رات سوچتا رہا۔ آخر وہ ترکیب سوچ کر مطمئن ہو گیا اور سو گیا۔ صبح جب بادشاہ نے وزیر کو ترکیب بتائی تو بادشاہ سن کر بہت خوش ہوا اور وزیر کو مالا مال کر دیا۔ منصوبے کے مطابق بادشاہ نے تینوں شہزادوں کو بلا کر کہا، میں اب بوڑھا ہوتا جا رہا ہوں اور اپنی باقی زندگی ذکر الہی میں گزارنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم میں سے کوئی ایک بادشاہ بنے، لیکن بادشاہ بننے کے لیے تم سب کو ایک آزمائش سے گزرنا ہوگا۔ بادشاہ نے کہا، میں تم تینوں کو 1000 اشرفیاں دوں گا، جس سے تم لوگوں نے میرے لیے ایک ایسی چیز خریدنی ہے جس کا فائدہ مجھے اب بھی ہو اور بعد میں بھی۔ تینوں بیٹوں نے کہا، ابا جان، وہ ایسی چیز کون سی ہے؟ بادشاہ نے کہا، یہ تم لوگ اپنی عقل سے سوچو۔ تم لوگوں کے پاس 3 دن کا وقت ہے۔ تم لوگ ابھی اپنی منزل پر روانہ ہو جاؤ۔ پھر بادشاہ نے تینوں کو 1000 اشرفیاں دی اور منزل پر روانہ کر دیا۔ بڑا شہزادہ مختلف بازاروں میں پھرتا رہا۔ آخر اس نے ایک ہیرے کی دکان دیکھی۔ ہیروں کو دیکھ کر وہ چوندیا گیا اور بے اختیار دکان میں داخل ہو گیا اور دکاندار کو مختلف ہیرے دکھانے کو کہا، جس میں سے شہزادے کو ایک ہیرا پسند آ گیا۔ جب شہزادے نے مالیت پوچھی تو دکاندار نے کہا کہ اس کی مالیت 1000 اشرفیاں ہیں۔ بڑا شہزادہ یہ سن کر بہت خوش ہوا اور دکاندار سے ہیرا لے کر واپس آ گیا اور تیسرے دن کا انتظار کرنے لگا۔ دوسرے شہزادے بھی اسی طرح پھرتے رہے۔ منجلے شہزادے کو اچھی اور مضبوط تلوار بہت پسند آئی۔ سودا دکان پر ہو گیا، جہاں اس نے ایک سونے کی تلوار دیکھی۔ شہزادے کے پوچھنے پر دکاندار نے بتایا کہ کوئی تاجر آ کر یہ تلوار فروخت کر گیا ہے۔ یہ تلوار بہت ہی نایاب ہے، اس کی قیمت 1000 اشرفیاں ہیں۔ شہزادہ یہ سن کر بہت خوش ہوا کہ اس کی قیمت 1000 اشرفیاں ہیں، کیونکہ شہزادے کے پاس 1000 اشرفیاں تھیں، اور وہ بھی تلوار لے کر واپس آ گیا اور تیسرے دن کا انتظار کرنے لگا۔ چھوٹا شہزادہ سوچتا رہا۔ وہ مختلف بازاروں میں گزرتا اور دیکھتا کہ سب بازاروں میں بہت سارے فقیر مانگ رہے ہیں اور لوگ انہیں برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ شہزادے سے رہا نہ گیا اور اس نے ساری اشرفیاں فقیروں میں بانٹ دی، اور وہ سب بہت خوش ہوئے اور شہزادے کو دعائیں دینے لگے۔ آخر تیسرا دن بھی آ گیا۔ سب شہزادے محل میں پہنچے۔ انہوں نے اپنی اپنی چیزیں
लीं और बादशाह की खिदमत में हाजिर हुए। दोनों बड़े शहजादे ने बादशाह को हीरा और तलवार दिखाई। बादशाह ने कहा, इनका मुझे क्या फ़ायदा होगा, जब मरूंगा तो ये चीज़ें मेरे काम नहीं आएंगी। छोटा शहजादा खामोश खड़ा था। इसने कहा, अब्बा जान, मैंने तमाम अशरफियाँ फ़कीरों और गरीबों में तकसीम कर दी हैं और इन्हें इतना दे दिया है कि अपनी ज़िंदगी इज्जत से गुजारें। वो आपको बहुत दुआएं दे रहे थे, जिसका फ़ायदा आपको अब भी होगा और आखिरत में भी। ये दुआएं आखिरत में आपको बख्शिश में मदद अता करेंगी। बादशाह ये सुनकर बहुत खुश हुआ और छोटे बेटे को बादशाह बना दिया। दोस्तों, ये जो वाक़या मैंने आपको सुनाया है, ये एक फ़र्ज़ी कहानी है, लेकिन हमें इससे सबक बहुत ज़्यादा मिलता है कि हमें वही काम करने चाहिए जिसका फ़ायदा हमें दुनिया में भी हो और आखिरत में भी। तो दोस्तों, मेरा वाक़या आपको कैसा लगा, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जानने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। अगले वाक़ये तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।